لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. یعنی کل کو قیامت کے دن انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس انسان کے دل اور اس کے اعمال کی بدولت ہوگا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما دے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزوں کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے. کس بات کی تربیت؟ کہ انسان اپنے دل میں تقوی کیسے پیدا کرے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو، انسان کے دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت اور ان کا خوف اور ان کی قدردانی کیسے پیدا ہو. تو اس بابرکت مہینے کے اندر اس بات کی تربیت دی جاتی ہے. اب اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہمارے لیے کتنا خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور پھر کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو مسلمان بھی ہو اور پھر بھی رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے نفع نہ اٹھا سکے. کائنات میں اس سے بڑھ کر بدبخت انسان اور کوئی نہیں ہے. یہ اتنا عظیم مہینہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، پھر ہمارے تابعین، تبع تابعین، اکابرین امت، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اسی وقت سے دعا کرنا شروع کر دے اور یہ دعا مانگا کرتے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرما. آپ اللہ کے نبی کی محبت دیکھیں، صحابہ کرام کی محبت دیکھیں، پھر تابعین، تبع تابعین، اکابرین امت کی محبت دیکھیں کہ 2 مہینے پہلے وہ اس بات کی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ یہ مہینہ عطا فرما دے.
آج ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ، الحمدللہ سلامتی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے قریب کر دیا، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کو جس مقصد کے لیے لاتے ہیں، اللہ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ ہر مسلمان کی تربیت کے لیے آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک بات سمجھ لیں اس مہینے کی عظمت اور شان کے بارے میں، کہ انسان سال کے 11 مہینے گزار دیتا ہے غفلت میں، نافرمانیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ کیوں رکھا؟ یہ مہینہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ میرا بندہ اس مہینے کو پا کر میرا قرب اور میری محبت حاصل کر سکے۔ اس لیے کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ، اس کے دن رات، اس کے صبح و شام، اس کی ظہر اور عصر، اس کی مغرب اور عشاء، اس کے روزے اور تراویاں، ساری کی ساری اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں۔ تو یہ مہینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ میرا نافرمان بندہ، میرا گناہگار بندہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، افطاری اور سحری کے ذریعے میری محبت اور میرا قرب حاصل کر۔ قربان جاؤں اس ذات پر کہ جو ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، ہماری نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا کرم کتنا بلند ہے، اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اس کا فضل کتنا زیادہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر کے پھر بھی اس اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دی۔ تو اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی تربیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اس روزے کے ذریعے انسان تقوی کو کیسے حاصل کرتا ہے؟ پرہیزگاری اسے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ میرا بندہ، میں نے رمضان میں تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، تھوڑا سا اس روزے کی حقیقت پر غور کرو۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، اب صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ میں پانی پیوں گا، اور اپنی جائز خواہشات پر کنٹرول بھی کروں گا۔ یہ انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دفعہ روزہ رکھ لے، وہ بھوک کی شدت بھی برداشت کرتا ہے، وہ پیاس کی شدت بھی برداشت کرتا ہے، اپنی جائز خواہشات پر کنٹرول بھی کرتا ہے، پر روزے کو نہیں توڑتا۔ کتنا گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا نافرمان، لیکن جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، روزہ نہیں توڑتا۔ شدت کی بھوک ہو، شدت کی پیاس ہو، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، مشروبات کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، مشروبات کے قریب نہیں جاتا۔ اپنے گھر کے لیے، اپنی افطاری کے لیے وہ بازار کے اندر سامان خریدنے جاتا ہے، لیکن کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ میرا روزہ ہے، روزے کو نہیں توڑتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی بات کی ٹریننگ اور تربیت دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو تم رمضان کے مہینے میں 30 روزے رکھتے ہو یا 29 روزے رکھتے ہو، اور رمضان کے ان 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں تم روزہ رکھ کر توڑتے نہیں، کیوں نہیں توڑتے؟ کہ اللہ نے منع کیا،
اللہ کا حکم ہے جتنی قدر تم روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی کرتے ہو، اگر یہی قدر اللہ کے حکم کی تم پوری زندگی کرنے لگو تو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حکم کی عظمت آ جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، ہم اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی جو غفلت ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر میری آنکھ یہ چاہتی ہے کہ میں بد نظری کروں اور میں کوئی غلط چیز دیکھوں اور اس ڈر سے میں اپنے آپ کو روک لوں کہ نہیں میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اگر میرے کان غلط سننے کی خواہش رکھتے ہیں اور میری زبان غلط بولنے کی خواہش رکھتی ہے، میرا دل و دماغ غلط سوچ رکھتا ہے اور میں اس نیت سے ان کی اصلاح کر لیتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے منع کیا کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، صحیح چیز سننی ہے، غلط نہیں سننی، کسی کو غلط نہیں کہنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان تراشی نہیں کرنی۔ اگر میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، فرمایا کہ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اور اسی تقویٰ کی ٹریننگ اور تربیت اللہ تعالیٰ مسلمان کو روزے کے ذریعے دیتے ہیں کہ جس طرح تم روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ نے منع کیا، پانی نہیں پیتے اللہ نے منع کیا، اپنی جائز خواہشات پر کنٹرول کرتے ہو اللہ نے منع کیا، اگر رمضان کے بعد بھی تم جھوٹ نہ بولو اللہ نے منع کیا، گالی نہ دو اللہ نے منع کیا، غیبت نہ کرو اللہ نے منع کیا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرو اللہ کا حکم ہے، حج ادا کرو اللہ کا حکم ہے، نیک اعمال پر زندگی گزارو اللہ کا حکم ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو اللہ کا حکم ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اور اسی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے رکھے ہیں، اور یہی مقصد ہے رمضان المبارک کے روزوں کا۔ اور اگر مسلمان رمضان کے روزے رکھ کر اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو اس انسان نے رمضان کا جو مقصد تھا اس مقصد کو حاصل کر لیا، اور انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی تو رمضان کا مہینہ آیا نہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم سب مسلمان ہیں، چونکہ اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اتنی خیر اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کریں۔ ہم کیا کریں؟ اس مہینے کا استقبال کریں۔ دیکھیں جب کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا افسر، کوئی ملک کا وزیر اعظم، صدر، بادشاہ آتا ہے تو اس کی استقبال کے لیے مہینوں پہلے تیاریاں ہونے لگتی ہیں، اور یہاں تو اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرما دیا تو ہمیں بھی تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اب اس مہینے کے استقبال کا طریقہ کیا ہے؟ اس مبارک مہینے کے استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ روحانی طور پر تیار کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اپنے دلوں کو کیا کر لیں؟ صاف، تاکہ ہمارے دل صاف ہوں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں اور ہماری غفلت اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے آڑ بن جائے، اللہ کی برکت کے نزول کے لیے آڑ بن جائے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوگا اللہ کی رحمت کا نزول زیادہ ہوگا، اللہ کی برکت کا نزول زیادہ ہوگا، خیر اور بھلائی کے فیصلے ہمارے لیے زیادہ ہوں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے ابراہیم کبھی کبھی اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں دل کو کیسے دھوؤں، دل تک تو پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، تو میں پانی کے ذریعے اپنے دل کو نہیں دھو سکتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم اپنے دل کو پانی کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر، اللہ کے دربار میں آ کر اپنی عاجزی اور انکساری کے ذریعے اپنے دل کو دھویا کرو، کہ جب تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اپنی کمی اور اپنی کوتاہی پر اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرو گے، فرمایا کہ میں تمہارے دل کو صاف کر دوں گا، تمہارا دل پاک ہو جائے گا، تمہارا دل دھل جائے گا گناہوں سے، اور تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول زیادہ ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب آپ ہمارے سامنے قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، دوسرے علماء کے بیانات بھی ہم سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں اور ہمارے دلوں پر آپ کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جناب آپ کا دل سویا ہوا نہیں بلکہ آپ کا دل مویا ہوا ہے۔ ہمارے دل سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دل موئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو سویا ہوا ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑی حرکت دی جائے، تھوڑا جھنجھوڑا جائے، وہ اڑ جاتا ہے۔ اور یہاں تو علماء قرآن بیان کر کر کے، حدیث بیان کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ مسلمانوں کے دل موئے ہوئے ہیں، اور جو چیز مر جاتی ہے اس پر پھر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس لیے ہر مسلمان اس بات کا عزم کرے اور اللہ سے اس بات کا وعدہ کرے کہ اللہ رمضان کا مہینہ آیا نہیں، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور قریب ہے، میں رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے نفع اٹھانے کے لیے، بھرپور نفع اٹھانے کے لیے میں اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اپنی آنکھ کا استعمال غلط نہیں کروں گا، اپنی زبان کا استعمال غلط نہیں کروں گا، اپنے کان، اپنے دل و دماغ، اپنے ہاتھ اور پاؤں، اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال غلط نہیں کروں گا بلکہ تیری فرما برداری پہ کروں گا۔ یا اللہ میرے دل و دماغ کو صاف کر دے تاکہ تیری طرف سے جو رحمتیں اور جو برکتیں اور جو مغفرتیں رمضان کے اندر ہوں گی ان کا نزول میرے دل پر زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ آپ یہ وعدہ کریں اور رمضان کا استقبال کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں آپ کو کس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ میں نے تو شروع میں یہ بات عرض کی کہ اگر انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتے، ہماری شکل و صورت کو اللہ نہیں دیکھیں گے کہ رنگ کا کالا ہے یا چٹا، سانولا ہے یا کوئی اور رنگ ہے۔ اللہ رنگوں کی طرف نہیں دیکھتے، شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتے۔ اگر رنگ و صورت اور شکل و صورت کی بات ہوتی تو حبشے کا بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے اور رنگ کالا، بڑے بڑے دانت، لیکن جب زمین پر چلا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کی آہٹ کی آواز اپنے عرش پر سنایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف تھا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعمال کی اصلاح کی ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے۔ وجہ کیا تھی کہ جمیع صحابہ کرام نے اپنے دلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی بدولت، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے کی بدولت اپنے دلوں کی اصلاح کر لی تھی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تھی۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان پر زیادہ ہوتا تھا۔ جب وہ زمین پر چلتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کی آہٹ کی آواز فرشتوں کو عرش پر سنایا کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے عرض کر دیا کہ دلوں کی صفائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔
پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، اللہ دوسرا نقطہ لگا دیتے ہیں، یوں وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، لگتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کی، گناہ اور نیک کام کی، نیکی اور بدی کی، حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ آج ہمارے دل تو سیاہ نہیں ہو چکے۔ آج میں بھی جب کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہوں یا مجھ سے کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے، آیا مجھے اس وقت اللہ کی نافرمانی کا کچھ سوچ آتی ہے، یا میں دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے گناہ کرتا ہوں اور مجھے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ محفل جمی ہوئی ہے، اور وہ محفل کیسے جمی ہوتی ہے؟ اس محفل کے اندر کسی کی غیبت ہوتی ہے، اس محفل کے اندر کسی پر بہتان تراشی ہو رہی ہوتی ہے، اس محفل کے اندر کسی کا گلہ اور شکوہ ہو رہا ہوتا ہے، اس محفل کے اندر کسی کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس محفل کے اندر گالیاں ہوتی ہیں، اس محفل کے اندر طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں۔ اب جب ہم اس محفل میں پہنچتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس محفل کی گرمی میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، پھر ہم بھی غیبت میں لگ جاتے ہیں، پھر ہم بھی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ اگر ہمارے دل صاف ہو اور ہمارا دل اس بات کو لیتے ہوئے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور میں یہ سوچ کر اپنے دوستوں کو بھی اس بات سے منع کروں اور خود بھی اس بات سے منع ہو جاؤں کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں کسی پر بہتان تراشی نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہو۔ اگر میں ایسا کروں گا کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ قیامت والے دن مال و دولت کام نہیں آئے گا، قیامت والے دن اولاد کام نہیں آئے گی، قیامت والے دن وہ انسان کامیاب ہوگا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صاف دل لے کے جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کے جائے گا، صاف اور ستھرا دل لے کے جائے گا، جس کا دل اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہو، گناہوں سے بھرا ہو، غفلت سے بھرا ہو، ظلمت کے اندھیروں سے بھرا ہو، شرک اور کفر کے اندھیروں سے بھرا ہو، بدعات کے اندھیروں سے بھرا ہو، اور اس کے اندر سنت کا نور نہ ہو، توحید کا نور اس کے اندر نہ ہو، سنت اور اللہ کے نبی کے طریقے والی روشنی اس کے اندر نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمیں اس بات سے مطلع فرما دیا کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کر دیا ہے رمضان المبارک کی صورت میں، اگر اس مہینے کے اندر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری کرنا، اس مہینے کا استقبال کرو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا اعمال نامہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیے ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی رمضان کے اس بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تاکہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، اور اس پاک اور صاف دل کے ساتھ ہم رمضان کے دل میں مہینے میں داخل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موئے ہوئے دل اور یہ سوئے ہوئے دل ہم انہی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے والا ہے ان رحمتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے، ان برکتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے، اور ان مغفرتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔